وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، صدق الله العظيم. قابل احترام ذمہ داران مدرسہ، ذمہ داران اقرا اسکول، معزز و محترم عمائدین و بزرگان محترم اور خواتین و طالبات، میرے لیے آج کا یہ دن فرحت و انبساط اور خوشی کا ہے کہ آج اقرا گروپ آف اسکول کے اس سالانہ پروگرام میں اینول فنکشن میں ہوں، جو کلچرل پروگرامز ہماری ان بچیوں نے اور بچوں نے پیش کیے ہیں اور جس میں اسلامی تعلیمات کی جو جھلکیاں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے پیش کیے ہیں، ان سب کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ٹیچرز نے اور یہاں کی انتظامیہ نے بہت بہت محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج کے اس دور میں اور اس ملک میں، جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ملک سیکولر ملک ہے، یہ ملک جمہوریت والا ملک ہے، اور جمہوری ملک میں اور سیکولر ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کا بنیادی حق یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اس ملک میں چلے، وہ اپنی اسلامی تہذیب کے ساتھ زندہ رہے، وہ اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ رہے، اور ملک کا قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے اسلامی نقوش کو اس ملک میں زندہ رکھیں۔ اور میں یہ بات بابا کے دوہل کہنا چاہتا ہوں، آج کا یہ دن میرے لیے یقیناً اس لیے خوشی کا دن ہے کہ میں نے اس علاقے میں ایک ایسی پیاری شخصیت کو دیکھا ہے، میں نے ان کا نام سنا تھا، مولانا ناصر حسین رشادی، لیکن ان سے ملاقات میری ظاہر بات ہے کہ پہلی مرتبہ ہے، لیکن انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں مختصر سے عرصے میں، یوں سمجھے کہ 4-5 سال میں 4-5 اسکولز کا قائم کرنا، 350 ٹیچرز کو ہینڈل کرنا، اور 3500 طلبہ اور طالبات کی نگرانی کرنا، اور ان کو عصری علوم سے آشنا کرنا، اور پھر اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا مثالی کام ہے جس کو تاریخ انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ مولانا ناصر حسین رشادی ظاہر میں ایک معمولی اور سادہ شخصیت ہے، سادگی ان کے پورے جسم پر چھائی ہوئی ہے، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ یہ اتنے بڑے ٹیچرز کو ہینڈل کریں گے، لیکن آج کے اس زبردست مظاہرے نے بتا دیا کہ ایک عالم دین بھی ہندوستان کی اس دھرتی میں عصری علوم، ماڈرن ایجوکیشن پر بھی کام کر سکتا ہے، اور دنیا کو بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی پروردگار نے وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ صرف 5 سال کی مدت میں اس عالم دین نے اگر 5 اسکول قائم کیے ہیں اور اقرا گروپ آف اسکول کا ایک نام روشن کیا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ شخص بہت جلد اسکولز کی سنچری پوری کرے گا انشاءاللہ۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس سے بڑھ کر اسکولز کی سنچریاں ماریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، دارالعلوم سبیل الرشاد کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہمارے درمیان ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت امیر شریعت کا ناٹک، دارالعلوم سبیل الرشاد کے محتمین پرنسپل اور دارالعلوم سبیل الرشاد کے شیخ الحدیث، ہم سب کے استاد، ہم سب کے مربی، ہم سب کے رہنما، باوجود طبیعت کی ناسازی کے آج ہمارے درمیان اس لیے آئے ہیں کہ اس طالب علم کو، اس عالم دین کو حوصلہ بخشیں، اور اساغیر نوازی کی ایک زندہ مثال حضرت نے پیش کی ہے، ان کی دعائیں کافی ہیں۔ انشاءاللہ یہ اسکول، یہ گروپ آف اسکول اقرا، یہ انشاءاللہ اقرا پڑھتے 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 یہاں سے لاکھوں طلبہ انشاءاللہ
عصری علوم بھی حاصل کریں گے اور اسلام کے چشم و چراغ بنیں گے اور آسمانوں کی ستاروں کی طرح یہ پوری دنیا میں انشاءاللہ پھیلیں گے۔ یہاں پیرنٹس موجود ہیں، میرے سامنے مرد احباب بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ میں آپ سے ایک اہم اپیل کے ساتھ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج کل مجھے معاف کیجئے، مردوں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ وہ اس لیے بھی توجہ نہیں دے سکتے کہ آپ خواتین نے ان پر مالیے کا زبردست بوجھ ڈال رکھا ہے۔ وہ اپنی آمدنی سے بڑھتے اخراجات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس ٹینشن نے ان کو ڈپریشن میں مبتلا کیا ہے اور وہ صرف کمائی میں لگے ہوئے ہیں۔ تربیت کی بات اگر کہی جائے تو میں خواتین سے مخاطب ہوں۔ آپ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ جو اسکول ہے یہ بچوں کی تربیت بعد میں کرتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بچہ آپ کے گود میں موجود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت بھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی ہے۔ اس نعمت سے آپ خوش ہوں اور اس امانت داری کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے اسلامی تربیت کے سانچے میں ان اپنے معصوم بچوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ معصوم بچے آپ کی گود، یہ بچے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کی گود، آپ میں سے ہر ایک کی ایک گود ایک مدرسہ کہلاتا ہے، ایک اسکول کہلاتا ہے۔ اس بچے کو امانت دار بنانا، اس بچے کو سچا بنانا، اس بچے کو وعدہ وفا بنانا، اس بچے میں نرمی کو گھول گھول کر پلانا، اس بچے میں معافی کا جذبہ پیدا کرنا، اس بچے میں سخاوت کا جذبہ پیدا کرنا،